ذرا سا مجھے اس جرنی کے بارے میں بتائیے کہ کیسے اسٹارٹ کیا, کس طرح کیسے سوچا کہ جرنلزم میں آنا ہے؟ اچھا بالکل, کیونکہ میں بھی سوچا تو بہت پہلے ہی تھا, اور کیونکہ جب آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی کو جوائن کرنا ہے. تو میرے فادر نے 30 سال میڈیا میں سرو کیے, وہ اس وقت یہاں موجود نہیں, اس دنیا میں نہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے, لیکن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. پھر میرے بھائی بھی اسی فیلڈ میں تھے, لیکن ان کا تعلق پرنٹ میڈیا سے تھا. تو جب مجھے شوق چڑھا کہ اب مجھے میڈیا میں آنا ہے اور جرنلسٹ بننا ہے, تو پھر میں نے چوز کیا رادر دین پرنٹ میڈیا کے بجائے میں الیکٹرانک میڈیا میں نے پرسو کیا. اور انیشیلی میں نے اس کا آغاز کیا تھا 9 سال پہلے, اور ایک نجی ٹی وی چینل سے میں نے اس کی شروعات کی, پروگرام کیا اور سمجھا کہ میڈیا کی فیلڈ کس طرح کی ہوتی ہے اور صحافت بعض اوقات کتنی ٹف ہو جاتی ہے, کیونکہ کبھی کیا سچویشن ہے, کبھی کیا ہے, اور پھر ہمیں اسی پیٹرن پہ چلنا پڑتا ہے. میڈیا میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہاں دن اور رات کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, ہم نے رات میں بھی فیلڈ میں ہونا ہے, صبح میں بھی فیلڈ میں ہونا ہے. اور 1 سال قبل جو الیکشن ہوئے تھے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, اس میں بھی ہم رات کے 3 بجے 4 بجے تک جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, شوٹس کر رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں. تو انیشیلی آغاز جب میں نے کیا تھا اس فیلڈ کا, تو وہ میں نے اپنی فیملی کو دیکھ کے ہی کیا تھا کہ والد بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, بھائی بھی ہیں, تو چلے پھر ٹھیک ہے ہم بھی جو ہے وہ اسی فیلڈ میں آ جاتے ہیں. تو کافی ایک اچھا انوائرمنٹ رہا اوور آل. ان 9 سالوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میرے سینئرس کا سپورٹ تھا جن کی میں آج بھی بہت عزت کرتی ہوں, اور جو لوگ اب اس فیلڈ میں آ رہے ہیں اسپیشلی لڑکیاں, تو میں ان کو بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ آئیں, اس فیلڈ میں کام کریں. مشکل وقت آتا ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, پھر جیسے جیسے آپ اس کو کور اپ کرتے ہیں, اس کو سیٹ اپ کرتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں بہت اسموتھ ہو جاتی ہیں, بہت آسان ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا, وہ جو ٹائم تھا جب یہ سوچا کہ کیونکہ فادر ہیں, بردر ہیں, تو اسی فیلڈ میں آنا ہے, آج بھی اسی لیے اس فیلڈ میں ہے یا اب اپنی چوائس ہے؟ اب اپنی چوائس ہے. پہلے میں نے کہا نا کہ مجھے پہلے شوق تھا کہ فادر بھی اسی فیلڈ میں ہے, بھائی بھی اس فیلڈ میں, تو چلے یار ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسا انوائرمنٹ ہوگا, کیسا لگے گا, لوگوں کے درمیان جب جائیں گے ان کی تکلیفیں شیئر کریں گے, ان سے بات چیت کریں گے, پھر پولیٹیکلی جب سیاستدانوں سے بات ہوں گی تو پھر ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھیں گے. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سیاست کی کیا حالات ہے, وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی بھی یا نہیں. یہ پاکستانی سیاست ایکچولی بہت انپریڈکٹیبل ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کل کیا ہونا ہے, کل کیا ہو جائے, اور کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو پریپیئر رہنا ہے, آپ کو ریڈی رہنا ہے, آپ کو فیلڈ میں جانا ہے. اگر کوئی بریکنگ آ گئی تو آپ نے اسٹوڈیو پہنچنا ہے. ایز اے اینالسٹ آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ چینلز میں جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر خبر پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. پاکستانی صحافت کیا ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے, اگر ہم بات کرتے ہیں جرنلسٹ کی, تو اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اوپینین لینا ہوتا ہے عوام کا, اور ساتھ ہی جو حکمران ہیں وہ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں. صحیح. میں بہت سارے اینکر پرسن کو یہ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں, شاید کچھ لوگوں کو برا بھی لگ جائے, کہ وہ اپنا اوپینین دے رہے ہوتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے صرف سوال کرنا. اگر حکمران ہے اور کوئی منسٹر ہے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو ہم نے ان سے یہ جاننا ہے کہ آپ اپنی منسٹری کو کس طرح چلا رہے ہیں, جو آپ کو فنڈز دیے جا رہے ہیں, یا وہ عوام جنہوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے آپ کے حلقے میں, کیا آپ وہ پیسہ اپنے حلقے میں لگا رہے ہیں یا نہیں. یہ ایک ہوتا ہے ایک صحافی کا سوال جو ہم منسٹر سے کرتے ہیں. اور جب ہم عوام کے درمیان جاتے ہیں تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جن کو ووٹ دیا تھا, کیا الیکشن کے بعد وہ آپ کے حلقے میں آتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جن باتوں پہ یا جن چیزوں پہ ہم نے آپ سے ووٹ مانگا تھا, ہم نے وہ تمام چیزیں پوری کر دی ہیں؟ آپ کے حلقے میں پانی ہے, بجلی ہے, آپ کے پاس روزگار ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم عوام سے پوچھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد عوام کے سوالات لے کے ہم جاتے ہیں حکمرانوں کے پاس. تو صحافت تو ایک یہی ہے. لیکن بہت سارے اینکر پرسن ایسے بھی موجود ہیں, اب تو خیر ویلاگرز آ گئے ہیں, یوٹیوبرز آ گئے ہیں, جو اپنا ہی اوپینین دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ میں ضرور جانوں گی کہ آپ کو کیسا لگتا ہے. تو 9 سال آپ نے جرنلزم کو دیے ہیں, تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ جو یوٹیوب والے ہمارے جرنلسٹ آ گئے, ان کو دیکھ کے کیسا لگتا ہے؟
کچھ کو دیکھ کے تو اچھا بھی لگتا ہے اور کچھ کے اوپینین ہمیں اچھی سمجھ باتیں نہیں بتاتے آتے. ہیں. ہاں. کچھ اچھے ہیں جو ایکچوئل میں بات کرتے ہیں, جو عوام کے بارے میں بات کرتے ہیں اور فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. لیکن بات ہوتی ہے اگر کوئی MNA ہے یا MP ہے اور وہ سالوں سے جیتتا آ رہا ہے, تو پھر آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اتنے سالوں سے اس نے کیا کام کیا ہے اپنے حلقے میں. اور اس وقت صحافت پہ ایک برا وقت بھی آیا ہوا ہے, یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا پکا ایکٹ کے حوالے سے, جس میں فیک نیوز کے بارے میں اگر کوئی صحافی کوئی فیک نیوز پھیلاتا ہے, کوئی فالس نیوز پھیلاتا ہے, تو اس پہ کارروائی ہوگی اور پھر اسے سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ میں نہیں جانا ہے, پھر اس کا جو کیس ہے وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں ہوگا. تو یہ کچھ حد تک یہ ایکٹ بہتر بھی ہے اور کچھ حد تک یہ بہتر نہیں بھی ہے, کیونکہ اس کی وجہ ایک سب سے بڑی یہ بھی آتی ہے کہ آپ کسی بھی صحافی کو بنا کسی وجہ کے آپ اسے جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں, اس پہ کارروائی کی جا سکتی ہے اور اس پہ یہ الزام بھی مرتب کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کوئی فالس نیوز یا فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی ہے. تو ایک جرنلسٹ کے لیے اب تھوڑا سا ٹف ہو گیا ہے, جس پہ ہم نے دیکھا کہ کافی سارے جو ہمارے صحافی بھائی بہن ہیں وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے. ہاں, ابھی تک ہو رہا ہے. کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک آرڈر پاس ہوا ہے یہ کوئی ریورس ہونے کے کوئی چانسز ہیں؟ دیکھیں جس طریقے سے نیشنل اسمبلی میں اسے پاس کیا گیا, پھر سینٹ میں اس کو پاس کیا گیا, پھر صدر نے بھی دستخط کر دیے, جس فیلڈ میں یہ کام ہوا ہے نون لیگ کی حکومت میں, تو سنیں جواب دینے کی ہم نے سوال کا بھی موقع نہیں ملا ہمارے جرنلسٹ کو, اور اس سے پہلے ہی سائن ہو گیا تھا. اس سے پہلے ہی سائن ہو گیا تھا. 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیلے ہو رہے تھے, بات چیت ہو رہی تھی, لیکن اس میں تو کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی. فوری نیشنل اسمبلی کے بعد سینٹ, پھر سینٹ کے بعد صدر صاحب نے بھی اس پہ دستخط کر دیے. تو یہ ریورس تو نہیں ہو سکتا, اور گاڈ نوز ویل کہ اگر یہ امینڈمنٹس تو ہو سکتی ہیں, امینڈمنٹس اس پہ ہو سکتی ہیں, لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزراء کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صحافی ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ بیسکلی وہ لوگ ہیں جو ویلاگز بناتے ہیں یا یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں, فیک نیوز پھیلاتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے. آپ نے ایجوکیشن کو کیسے پایا ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ؟ خواتین کے لیے تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنی ایک مرد کے لیے, کیونکہ ایک خواتین جو ہے وہ گھر بناتی ہے اور اپنے گھر کو ہی ایک اچھا وہ معاشرہ دے سکتی ہے اپنے اولاد کے ذریعے. تو اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو تعلیم اگر آپ یورپ میں دیکھیں یا ڈفرینٹ ادر کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پہ تعلیم کا ایک ہی پیٹرن ہے, چاہے امیر ہو یا غریب ہو. اور آپ نے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک سلیبس یا جو تعلیم کا جو پیٹرن ہے وہ بالکل سیم ہے. اچھا, پاکستان میں یہاں پہ آ کے ہم تھوڑا سا اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے پرائیویٹ سکولز ہیں جہاں پہ پیٹرن بالکل ہی الگ ہے, سلیبس بالکل ہی الگ ہے, گورنمنٹ سکول کا جو سلیبس ہے وہ بالکل ہی الگ ہے. تو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے. تعلیم کے بغیر تو آپ کی زندگی, آپ کی سوسائٹی ہے ہی نہیں. جب کوئی لڑکی تعلیم حاصل کرتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ یہ سوچتی ہے کہ ہاں اب مجھے فیوچر میں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, جرنلسٹ بننا ہے. جب ہم اسکول میں تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یار ہم کیا بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, ٹیچر بنیں گے, کیا بنیں گے. لیکن جیسے جیسے ہم بڑھتے ہماری عمر گزرتی ہے, ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں, پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں یہ ہماری فیلڈ ہے, یہ ہمارا گول ہے اور ہم نے یہی کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی تعلیم کا تو سپورٹ ہوتا ہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ فیملی کا سپورٹ بھی ہونا بہت ضروری ہے ہماری اسپیشلی خواتین کے لیے. آج بھی کچھ ایسی فیملیز ہیں جو کہتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ نے میٹرک کر لیا تو آپ کی شادی ہو جائے, آپ نے انٹر کر لیا تو آپ کی شادی ہو جائے. انٹیریئرز میں تو بہت زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو اب ہر گھر میں پہنچا ہوا ہے, اگر ایک پیغام ہم پہنچائیں, اس کو سوشلائز کریں کہ سب سے پہلے تو لڑکیوں کو تعلیم دی جائے, اور پھر اس کے بعد اگر وہ اپنے کریئر کو پرسو کرنا چاہتی ہیں, کچھ بننا چاہتی ہیں, تو پھر انہیں بننے بھی دیا جائے. تو یہ ایک فیملی کا بھی ایک بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے انٹر کروا دیا, میٹرک کروا دیا, گریجویشن تک آپ نے بچی کو جانے نہیں دیا, اور پھر اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو پوری طریقے سے اون نہ کر لیں.